آج کی کہانی شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں موجود بیل کو دبا لیں تاکہ ہر نئی کہانی آپ تک پہنچ سکے۔ آج سے 7 سال پہلے کی بات ہے۔ میں رات کو سوئی ہوئی تھی اور ہمارے PTCL فون پر رات 2 بجے بیل بجی۔ میں نے نیند میں فون اٹھایا، میں نے ہیلو کیا تو دوسری طرف سے کوئی آواز نہیں آئی۔ میں سمجھی شاید یاسر کے ابو کا فون ہے سعودی عرب سے، اور میں نے پوچھا کون ہے تو آواز آئی آئس کریم کھاؤ گی؟ میں نے فون بند کر دیا اور سو گئی۔ اگلی رات بھی 1 بجے فون کی گھنٹی بجی اور میں نے فون اٹھایا اور ہیلو کیا اور پوچھا کون ہو، تو پھر وہ شخص بولا آئس کریم کھاؤ گی؟ میں نے غصے سے کہا بے غیرت، اپنی ماں بہن کو کھلا، اور پھر فون بند کر کے سو گئی۔ اب اس شخص کی روٹین بن چکی تھی، وہ روز رات فون کرتا اور یہی بات کہتا آئس کریم کھاؤ گی، اور بہت دھیرے طریقے سے وہ آفر کرتا اور میں روز رات کو اس کو گالی دے کر فون بند کر دیتی۔ کافی ماہ تک یہ سلسلہ چلتا رہا، اور ایک رات اس نے جب کال کی تو میں نے پوچھا کون ہو تم، مجھے کیسے جانتے ہو اور کیا چاہتے ہو؟ تو وہ شخص بولا تمہارا نام نسرین ہے، اور اس کے منہ سے اپنا نام سن کر چونک گئی اور حیران تھی یہ مجھے کیسے جانتا ہے۔ میں نے پوچھا کون ہو تم اور کیوں پریشان کر رہے ہو؟ تو وہ بولا نسرین جان سب بتا دوں گا، پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے، بس تجھے آئس کریم کھلانی ہے، بہت دل کرتا ہے، جب سے دیکھا ہے تم سے ملنے کو، تیرا شوہر بھی ملک سے باہر ہوتا ہے۔ مگر میں نے اس کو کہا میں تمہیں نہیں جانتی، مجھے تنگ مت کرو۔ وہ پھر سے بولا نسرین آئس کریم کھا لو، مزہ آئے گا۔ میں نے نہ بول کر فون بند کر دیا اور سو گئی۔ اگلی رات 1 بجے پھر اس کی کال آئی اور میرے ہیلو کرتے ہی اس نے وہی بات دہرائی، میں آئس کریم کھاؤں گی۔ میں نے کہا جب تم سچ سچ بتاؤ گے پھر میں بات کروں گی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اور پھر اس نے کہا میں تمہارے محلے میں ہی رہتا ہوں، میرا نام سجاد ہے، بہت مشکل سے تیرا نمبر لیا ہے۔ اگلی رات سجاد کا فون آیا اور بولا نسرین صبح ملو مجھے، اور سجاد نے صبح 7 بجے مجھے فیض آباد ملنے کو کہا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے میں آؤں گی۔ اگلی صبح میں یاسر کے کالج جاتے ہی فیض آباد پہنچ گئی اور بس اسٹاپ پر انتظار کرنے لگی۔ کچھ ہی دیر میں ایک کار میرے پاس رکی اور اسے بیٹھتے شخص نے مجھے اندر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور میں کار کا دروازہ کھول کر بیٹھ گئی۔ السلام علیکم جی، میرا نام سجاد ہے، کیسی ہو نسرین؟ میں نے کہا ٹھیک ہوں، میں نے آپ کو کبھی دیکھا نہیں محلے میں۔ سجاد میں کچھ مہینے پہلے کرائے پر شفٹ ہوا ہوں۔ سجاد 50 سالہ مرد۔ سجاد مسلسل 20 منٹ گاڑی چلاتے رہے اور گاڑی اسلام آباد I-9 کے ایک فلیٹ کے سامنے رکی اور مجھے بولا چل نسرین اتر اس فلیٹ میں، آج ہم بات کریں گے۔ میں اتری اور سجاد کے پیچھے چلتی اسٹیٹ کے دروازے پر پہنچی اور سجاد نے چابی سے دروازہ کھولا اور فلیٹ میں داخل ہو گئے۔ تھوڑی دیر باتیں کرنے کے بعد سجاد نے کہا چل نسرین تجھے گھر چھوڑ دوں۔ 2-3 گھنٹے بعد 2 بجے تک یاسر کے گھر آنے سے پہلے مجھے سٹلا ٹنگ چھوڑ دیا۔ جب میں گھر آئی تو یاسر آ چکا تھا۔ مجھے کہنے لگا ماں آپ کدھر گئی تھی؟ میں کب سے آپ کا انتظار کر رہا ہوں۔ میں نے کہا بیٹا میں اپنی سہیلی کے گھر گئی تھی۔ میں نے یاسر کو کھانا دیا اور خود بھی کھانا کھانے لگی تو سجاد کے ساتھ رات کو فون پر باتیں کرتی ہوں اور ہمارے گھروں کے باہر رات کو گھومنے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ سجاد شادی شدہ مرد تھا اور 2 بچے تھے اس کے۔ وہ اپنی بیوی کے ساتھ ہمارے گھر بھی آیا کرتا تھا۔ اس کی بیوی میری سہیلی بن گئی، ایک دوسرے کے گھر آ جایا کرتے تھے۔ سجاد کے ساتھ میری دوستی پکی ہو گئی تھی۔ مجھے جب بھی کوئی کام ہوتا تو میں سجاد کو کہتی، وہ ہمارے گھر کا فرد ہو گیا تھا۔ یاسر اسکول چلا جاتا اور میں اکثر رات سارا دن اس کے گھر چلی جاتی اور اس کی بیوی کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتی۔ کچھ ماہ بعد اسی طرح چلتا رہا، پھر میرا شوہر واپس آ گیا۔ میں موقع دیکھ کے سجاد کے ساتھ فون پر باتیں کر لیتی تھی۔ ایک دن میں نے اپنے شوہر سے کہا ہمارے نئے پڑوسی آئے ہیں۔ میں نے اپنے شوہر کا تعارف سجاد اور اس کی بیوی سے کروایا تاکہ کوئی شک نہ ہو۔ میرا شوہر سجاد سے مل کر بہت خوش ہوا، کہنے لگتا ہے بہت اچھے ہیں، بہت نیک ہیں۔ لیکن میں سب جانتی تھی۔ سجاد اب مجھ سے پیار کرنے لگا تھا، کہتا تھا
تم اپنے شوہر سے طلاق لے لو اور میں تم سے شادی کر لیتا ہوں، تم کو علیحدہ گھر لے کر دوں گا، تم وہاں رہنا، لیکن مجبوری تھی، میرا ایک بچہ تھا، میں ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے اس کو بتایا تو غصہ ہو گیا، ناراض ہو کر میرے سے بولنا چھوڑ دیا۔ کچھ عرصہ رہنے کے بعد وہ ہمارے محلے سے کراچی چلے گئے۔ ایک مرتبہ میں نے سجاد کو فون ملایا، اس کا نمبر بند تھا۔ مجھ کو بہت دکھ ہوا، مجھے وہ دن یاد آتے تھے۔ اس وقت سجاد اور اس کی بیوی ہمارے گھر آ کر بیٹھ جایا کرتے تھے، رات دیر تک باتیں کرتے تھے۔ میرا شوہر واپس بیرون ملک چلا گیا، میں اکیلی گھر میں رہ گئی، اسے بھی چھوڑنا تھا، میں بھی پریشان رہنے لگی۔ ایک دن میں نے محلے میں سے کسی سے پوچھا سجاد کدھر گیا ہے، اس کا کوئی پتہ کر سکتا ہے؟ تو ایک عورت نے بتایا وہ کراچی چلا گیا ہے اور جگہ کا اسے پتہ ہے۔ 2 دن بعد میں کراچی پہنچی، گھر کا پتہ پوچھ کر کے اس کی بیوی کھانا بنا رہی تھی، مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور کہنے لگی، بھابھی بتایا ہوتا ہم لوگ آپ کو لینے آ جاتے۔ مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور کہنے لگی، بھابھی بتایا ہوتا ہم لوگ آپ کو لینے آ جاتے۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، یہاں میرے کچھ عزیز رہتے تھے اور میں نے سوچا آپ کے گھر سے بھی آپ سے بھی ملوں گی۔ تھوڑی دیر بعد بیٹھنے کے بعد سجاد بھی اپنے بیٹے کے ساتھ آ گیا، مجھے دیکھ کر حیران ہو گیا اور کہنے لگا، تم یہاں کیسے آئیں؟ میں نے کہا میرے عزیز جہاں رہتے ہیں میں ان کے گھر آئی ہوئی تھی، سوچا آپ کو بھی سلام کرتی جاؤں۔ سجاد نے کہا، تم نے میرے گھر کا پتہ کس سے لیا؟ میں نے کہا محلے میں ایک عورت تھی جس سے تمہارا پوچھا تھا اور اس نے مجھے بتا دیا، سوچا میں تو کراچی جا رہی ہوں، کیوں نہ آپ سے ملتی جاؤں۔ سجاد کے چہرے پر کچھ گھبراہٹ سی محسوس ہو رہی تھی، میں کچھ بات کرنا چاہتی تھی لیکن کوئی بات نہ کر سکی۔ سجاد کی بیوی کہنے لگی کہ بھابھی آپ آج رات ہمارے گھر رہیں۔ میں نے کہا نہیں، یاسر اسکول جاتا ہے اور اس کے پڑھنے کا مسئلہ ہے، اس لیے میں نے آج رات چلے جانا ہے۔ سجاد سے کوئی بات نہ کر سکی، میں واپس اپنے شہر آ گئی۔ اس کے بعد پھر میں نے کبھی سجاد سے ملنے کا پتہ نہیں کیا۔ میں اب اداس رہنے لگی تھی۔ میں نے شوہر کو فون کیا اور ضد کرنے لگی، آپ کا مستقبل کے لیے پاکستان آ جائیں، میرا دل نہیں لگتا، یاسر کالج چلا جاتا ہے، میں گھر میں اکیلی ہوتی تھی۔ میرا شوہر کہنے لگا میں پاکستان آ جاتا ہوں۔ میرا شوہر پاکستان آ گیا اور پھر میرا دل ان کے ساتھ لگ گیا۔ میں نے سجاد کو کبھی فون نہیں کیا اور نہ ہی کوئی رابطہ کرنے کی کوشش کی۔ ویورز، آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ مزید اچھی کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔